آسمان کو اس نے اوپر کھڑا کیا اور کہا میں نے تمہارے لیے بہترین چھت بنائی ہے جس کا نام آسمان ہے، پھر بہترین خاکی فرش بچھایا ہے جس کا نام زمین ہے، اور پھر اس زمین کو تاکہ حرکت نہ کرے اور ہر وقت بندوں کو تکلیف نہ ہو اس نے میخیں لگا دی ہیں، اور کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا ہے اس زمین کے لیے جو اس کو مضبوط رکھتے ہیں، یہ متزلزل نہیں ہوتی، یہ حرکت میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ نظام سارا جو ہے اللہ نے انسانی عقل کے مطابق رکھا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے اوپر ہیں، وہ خالق کائنات نے معجزتاً ایسی رکھی ہے۔ اور پھر ایک اور موضوع ہے وہ اولو العلم، یاد رکھیے صاحبان علم کی فضیلت کتنی ہے کہ گواہ اللہ ہے، یہ طول میں ہے، گواہ ملائکہ ہیں معصوم ہیں، اور تیسرا طبقہ علماء کا گواہ ہے اللہ کے وجود پر اور اس کے معبود ہونے پر، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر۔ یعنی اہل علم اگر حقیقی علم رکھتے ہیں تو ان کی گواہی اللہ کی گواہی کے بعد آتی ہے، ملائکہ کی گواہی کے بعد آتی ہے۔ اہل علم کے ذریعے ان کو پتہ چلا اور انہوں نے جانا کہ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، اس کا وجود ہے۔ اور پھر آپ دلیلیں پڑھیں نا، اول طبقہ اہل علم میں سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے توحید پہ کام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آثار کے ذریعے اللہ نے گواہی دی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، مثال تو جامع الاخبار کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں ہے، آتا ہے کہ اللہ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جب آپ دیکھیں جا رہے ہوں وہاں کسی کے قدم لگے ہوئے ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا، اگر انسان کا قدم ہے تو آپ سوچیں گے یہاں سے انسان گزرا ہے۔ یہ اثر اشارہ کرتا ہے مؤثر کی طرف۔ اور اگر اونٹ کے قدم ہیں تو تم کہو گے اونٹ گزرا ہے، گدھے کے ہیں تو تم کہو گے گدھے کے ہیں۔ تو ہر چیز اشارہ کرتی ہے مؤثر کی طرف۔ تو تم کیا سمجھتے ہو یہ اتنی بڑی ہیکل بلند، زمین و آسمان، پوری کائنات، پہاڑ، یہ جو اثر ہے ان کا مؤثر کون ہے؟ کوئی تو ذات ہے نا۔